بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنی یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے طب یونانی کا ایک بہت ہی مشہور اور معروف مرکب کا، جس سے بہت سارے اطباء کرام روزانہ کی بنیاد پر اور کثرت کے ساتھ اپنے مطب پر استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، اس کا نام ہے حب ازراکی۔ یہ بہت ساری امراض کے اندر استعمال ہوتا ہے اور اس کے تقریباً 2 سے 3 نسخہ جات استعمال ہو رہے ہیں، جن کے اجزاء مختلف ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے بہترین نسخہ میں نے پایا اپنے 30 سال کے پریکٹس کے اندر، آج میں آپ کے سامنے اس نسخے کی بھی بیان کروں گا، اس کے بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم پورے جسمانی امراض میں کس طرح اسے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے استعمال کرنے کا اصل کی سمٹم کیا ہے، وہ کیا ایسی علامت ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم اس نسخے کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کون سی خلط کی زیادتی جسم میں جب ہو جاتی ہے اور جو امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم حب ازراکی کا بھی استعمال کرواتے ہیں۔ اور حب ازراکی کا بنیادی مزاج کیا ہے، کس مزاج کے لوگوں کے لیے حب ازراکی فائدہ دیتی ہے، اور پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس حب ازراکی کا کنٹر انڈیکیشنز کیا ہیں، یعنی کن امراض کے اندر آپ استعمال نہیں کروا سکتے، اور وہ کون سا مزاج ہے جس مزاج کے مریضوں کو اگر حب ازراکی استعمال کروایا جائے تو بجائے فائدہ ہونے کے مرض اور بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، اس وقت حب ازراکی کے تقریباً 3 نسخہ جات استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک ہے کچلا مدبر 100 گرام، اور 100 گرام ہی اس کے ساتھ جو ہے فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ کا پاؤڈر، یہ ملایا جاتا ہے اور اس کو تقریباً کالی مرچ کے برابر اس کی گولی بنائی جاتی ہے۔ دوسرا نسخہ جو ہے اس کے اندر جو ہے حب ازراکی جو ہے، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کچرہ مدبر اگر 100 گرام ہے تو 50 گرام اس کے اندر فلفل ادراس یعنی مگا، اور 50 گرام جو ہے وہ کالی مرچ استعمال ہوتی ہے۔ اور تیسرا نسخہ جو میں وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، جو میں بکثرت استعمال کرواتا ہوں، جب اس کی تمام علامات ختم ہو جائیں گی میں آپ کو بتاؤں گا، تو اینڈ پہ میں آپ اس کے نسخے کی پوری ترتیب بھی بتا دوں گا اور بتاؤں گا کہ اس کے استعمال میں زیادہ کیوں کرتا ہوں۔ تو دوستو، یہ زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے یہ بلغمی امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سر کی بات کریں تو جو فالج، آپ کو پتہ ہے یہ ہمیشہ دماغ کے خلیات کو اگر بلڈ کی سپلائی نہ پہنچے یا کسی وجہ سے رک جائے تو اس کی وجہ سے جو فالج ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ دراصل دماغی فالج ہے۔ اور اس میں جب بلغم کی زیادتی ہوتی ہے تو ایسے فالج کے اندر بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اور فالج تو عام طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن میں اسے کہوں گا کہ یہاں پر اس سرخائی کیفیت واقع ہو جاتی ہے، سن پن ہو جاتا ہے، اور مریض اپنے اعضاء کو حرکت نہیں کر سکتا۔ اور عام طور پر یہ ہمارے لیفٹ سائڈ کا جو فالج ہوتا ہے، جس کے اندر بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے اور لیفٹ سائڈ کا فالج بھی اکثر ہوتا ہے، اور یہ اعضاء جو ہیں وہ سن ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے فالج کے اندر حب ازراکی بہترین کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض کو نسیان کا مرض ہو جائے، یعنی اس کو بات تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول جائے، تو یہ بھی بلغم کی زیادتی سے ہوتا ہے، اور بلغم کی زیادتی کے لیے ہم حب ازراکی یہاں استعمال کروائیں گے۔ وہ لوگ جنہیں بہت زیادہ نیند آتی ہے، کثرت سے نیند آتی ہے، تھوڑا سے جاگتے ہیں اور پھر ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ دراصل دماغ میں بلغم کی زیادتی ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ایسے نیند کی زیادتی کے لیے بھی حب ازراکی بہت ہی بہتر کام کرتا ہے۔ اس کے لیے ناک کے راہ سے جو رطوبت بہتی ہے، جسے ہم نزلہ کہتے ہیں، اگر یہ نزلہ بالکل پانی کی طرح بہہ رہا ہو اور چھینکیں بھی آ رہی ہوں ساتھ، لیکن اس بہتے ہوئے پانی میں کسی قسم کی کوئی خراش بھی نہ ہو، تو یہ بھی بلغم کی زیادتی سے ہوتا ہے، اور ایسے نزلے کے لیے حب ازراکی بہترین علاج ہے۔ کان کے اندر سوزش ہو جائے، کان کے اندر دانے نکلیں اور میں سے پانی بہے، پانی جیسی رطوبت بہے جو عام طور پر رائٹ سائڈ کے کان سے بہتی ہے، تو ایسی رطوبت کا علاج، ایسے پانی والے چھالوں کا علاج بھی حب ازراکی سے کیا جاتا ہے۔ منہ کے اندر چھالے بن جانا، وہ چھالے سفید رنگ کے ہوں اور منہ سے بھر بھر کر پانی آ رہا ہو، کلیاں آ رہی ہوں، اور مریض کو زبان جو ہے اس کا بالکل ٹیسٹ نہ آ رہا ہو،
تو ایسے منہ کے چھالوں کے لیے حب ازراکی بہترین علاج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زبان کا فالج ہو جانا، یعنی زبان باقی جسم کے تمام حصے ٹھیک ہوں لیکن زبان سے بولا نہ جائے، لیکن اس فالج کے ساتھ جو شرط یہ ہے کہ مریض کا بلڈ پریشر لو ہو، تو زبان کے فالج پہ یہ بہترین دوا ہے۔ اس طرح آنکھ کے چھپر کا گر جانا، یعنی آئی لیڈز کا ڈراپ ہو جانا، یہ بھی فالج آنکھ جو ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی شرط کیا ہوگی کہ مریض کا بلڈ پریشر لو ہو اور ساتھ آئی لیڈ ڈراپ ہو جائے یا آنکھ کے چھپر کا فالج ہو جائے، تو اس پہ حب ازراکی بہترین کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خزا کی نالی کا فالج ہو جانا، یعنی مریض لقمہ کو جو ہے نگل نہ سکے، بلغم کی زیادتی ہوگی، بلڈ پریشر لو ہوگا، عضلاف کے اندر اتنا ضعف واقع ہو جائے گا کہ عضلات جو ہیں اس خزا کو نگل کر معدے تک نہیں پہنچا رہے ہوگے، تو ایسے عضلات کو قوت اور طاقت دینے کے لیے اور ایسے فالج کے لیے حب ازراکی بہت اچھی دوا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کو اگر بھوک نہ لگ رہی ہو، یعنی دو دن تین دن بھوک کا احساس ہی نہ ہو، ایسے لگے جیسے جو غذا کھائی ہے وہ معدے کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو ایسے جو ہے غذا کی بھوک نہ لگنا، جسے ہم طب کی زبان میں تخمہ کہتے ہیں اور میڈیکل لینگویج جسے اینوریکسیا کہتے ہیں، اس کے لیے حب ازراکی بہترین دوا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیضہ ہو جانا، جب مریض کو الٹیاں اور قے آ رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کا علاج فوری طور پر تو یہ ہے کہ مریض کے اندر جو پانی کی کمی پیدا ہو گئی ہے اسے ڈپس کے ساتھ پورا کیا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مریض کو بلڈ پریشر بھی لو ہو رہا ہوتا ہے، اس کی حرارت بھی گر رہی ہوتی ہے، تو ایسے مریض کو اگر جہاں پر ڈپس وغیرہ لگائی جا رہی ہوتی ہیں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر ساتھ حب ازراکی دے دی جائے تو مریض بہت جلد ریکور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانسی میں ہم دیکھتے ہیں ایسی کھانسی جس میں بلغم تو خارج نہ ہوتی ہو بلکہ کھانستے مریض کو قے ہو جائے اور قے کے اندر بہت سارا پانی خارج ہو، ایسے مریض کھانسی کا علاج حب ازراکی ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض کے دل کی رفتار انتہائی کم ہو جائے، ساتھ بلڈ پریشر کم ہو جائے، یعنی اگر نارمل دل کی رفتار تو 72 جو ہے وہ مرتبہ 1 منٹ کے اندر دھڑکتا ہے، اگر یہ کم ہونا شروع ہو جائے یعنی 50 یا 45 تک آ جائے، جسے ہم بریڈی کارڈیا کا مرض کہتے ہیں، یہ دراصل بلغم کی زیادتی کی وجہ سے دل کے اندر ضعف پیدا ہو جاتا ہے اور مریض کی دل کی رفتار ایسا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کا علاج ایلوپیتھی کے اندر تو پیس میکر لگانے سے کیا جاتا ہے، لیکن اگر ایسے مریض کو حب ازراکی کا استعمال کروایا جائے تو دل کو قوت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی دل کی رفتار نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مریض کو پیس میکر نہیں لگانا پڑتا۔ اس کے علاوہ ہم گردے میں دیکھتے ہیں کہ مریض کو جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کب؟ جب اس کو کثرت سے پیشاب آنا شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی لو ہو رہا ہو، تو ایسے مریض کا علاج حب ازراکی سے کیا جاتا ہے۔ وہ مریض جن کو کچھ بھی کھائیں اور کھانے کے تھوڑی دیر بعد پانی کی طرح موشن آنے شروع ہو جائیں، جسے طب یونانی کے اندر ہم سنگرہنی کا مرض کہتے ہیں اور کچھ لوگ ایلوپیتھی میں سے IBS پرابلم بھی کہتے ہیں، تو ایسے موشن کا علاج ہے وہ آنتوں کے ضعف کی وجہ سے ہوتا ہے، جب غذا معدے سے آنتوں میں جائے اور غذا جو آنتیں اس کو روک نہ سکیں یا اس کی قوت جاذبہ کمزور ہو جائے جو کہ بلغم کی زیادتی سے ہوتی ہے، تو ایسے مریض کو بھی حب ازراکی دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو لکوہ ہو جائے اور خاص طور پر رائٹ سائڈ کا لکوہ ہو جائے اور زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے ہو جائے اور ساتھ مریض کا بلڈ پریشر بھی لو ہو رہا ہو، تو ایسے مریض کو حب ازراکی استعمال کروانے سے بہت جلد فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں قبض کی شکایت ہوتی ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے قبض جو ہے وہ بلغم جو سودا کی زیادتی سے، آنتوں میں خشکی کی زیادتی سے یا آنتوں میں صفرا نہ گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ قبض ہوتی ہے۔ نہیں دوستو، قبض کی ایک قسم یہ بھی ہے جب مریض کا بلڈ پریشر بھی لو ہو رہا ہو اور ساتھ قبض کی شکایت بھی ہو رہی ہو اور کھانا بھی صحیح طور پر ڈائجسٹ نہ ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مریض کی آنتوں کے جو مسلز ہیں، یہ جو آنتوں کی عضلات ہیں، ان کے جو حرکت دودیہ جو ہے یعنی وہ نہیں بن پا رہی،
جس کی وجہ سے وہ فضلے کو آگے دھکیل سکے اور پخانے کی صورت میں خارج کر سکے، تو یہاں پر ہمیں قبض کشا دوائیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پر جب حب ازراقی دیتے ہیں تو آنتوں کی موومنٹ جو ہے، حرکت دودھیا بحال ہو جاتی ہے اور ایسے مریض کو کھل کر پخانا آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مریض جس کو پیشاب جو ہے جب آتا ہے اور وہ واش روم جاتے جاتے اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، یہ اس کا اپنے پیشاب کے کنٹرول نہیں ہوتا، یا وہ مریض جن کو تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا جا رہا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ پیشاب جو ہے اس کی شلوار پہ وہ گرتا جا رہا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی شلوار گیلی ہو رہی ہے لیکن اس کے پیشاب خارج ہونے کا احساس تک نہیں ہو رہا، یہ ضعف مثانہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ضعف مثانہ دراصل بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو جب حب ازراقی استعمال کروائی جائے تو اس کے مثانے کے عضلات میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے مریض ہیں ان کے پیشاب بار بار خطا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ لیفٹ سائڈ جو ٹانگ ہے اس کے اندر جو شاٹیکا یا ارک النساء یا جسے ہم لنگڑی کا درد کہتے ہیں، وہ بھی دراصل بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ یہ ٹانگ سن ہو جاتی ہے، یعنی مریض کے ٹانگ میں درد بھی ہو اور ساتھ اس کی ٹانگ سن بھی ہو رہی ہو۔ جب یہ دو علامتیں ہوں اور تیسری بڑی علامت اس کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہو، تو ایسے ارک النساء اور شاٹیکا کا درد ہے وہ حب ازراقی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ حب ازراقی جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ گرم اور خشک ہے، یعنی یہ بلغمی امراض ہی کا علاج ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سے حکماء یہاں پہ غلطی کر دیتے ہیں، فالج ہوا اور مریض کو حب ازراقی دینا شروع کر دی۔ نہیں، یہاں پر بہت زیادہ غلطی ہو جاتی ہے جب ہم مریض کے میازم کی تشخیص نہیں کر پاتے، جب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ آیا یہ جو فالج ہے بلغم کی زیادتی سے ہوا تھا یا صفرا کی زیادتی سے ہوا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بلغم کی جب زیادتی ہوتی ہے تو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اور جب صفرا کی زیادتی ہوتی ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور یہ حب ازراقی کا مزاج بھی گرم خشک ہے، یعنی یہ مولد صفرا ہے، یہ استعمال کرنے سے صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جب صفرا کی زیادتی ہوگی تو لازمی طور پر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، تو وہ فالج، وہ لقوہ یا کوئی بھی ایسا مرض جس میں مریض کا بلڈ پریشر ہائی ہو، ایسے مریض کو کبھی بھی حب ازراقی استعمال نہیں کرواتے۔ یہ حب ازراقی کے لیے کنٹرا انڈیکیشن ہے، آپ نے کس جگہ جو ہے وہ فالج جو ہے آپ نے حب ازراقی استعمال نہیں کروانا۔ مردوں میں خاص پر جن کو جریان کی شکایت ہوتی ہے، یہ بلغم کی زیادتی سے ہوتی ہے، عام طور لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جریان جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نہیں دوستو، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، جریان ہمیشہ اور ہمیشہ بلغم کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ذکاوت حس جس کو لوگ کہتے ہیں یہ بھی گرمی کی زیادتی سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ہائپر سینسٹیوٹی آف دا نروز آف یور پینس اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ کے عضو تناسل کے اعصاب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائپر سینسٹیو ہو جائیں تو اس وقت ذکاوت حس ہو جاتی ہے، تو ایسے مریض کا علاج حب ازراقی ہے، نہ کہ ٹھنڈی دوائیوں سے علاج کرنے سے مزید ذکاوت حس بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح خواتین جن کو مینسز بالکل بند ہو جائیں، جن کو مینسز بہت کم مقدار میں آتے ہوں، جن کو مینسز 2-3 مہینے کے بعد آ رہے ہوں اور اس کے ساتھ ان کا وزن بھی بہت بڑھتا جا رہا ہو، یہ بھی بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کا علاج بھی قاطع بلغم ادویات کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے حب ازراقی بہترین دوا ہے۔ یعنی مینسز کا نہ آنا، مینسز کا بہت کم مقدار میں آنا، یا مینسز کا لمبے عرصے تک کے بعد آنا، یہ سب بلغم کی زیادتی ہے، اور اس بلغم کی زیادتی کی وجہ سے اکثر خواتین کے اندر بانجھ پن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے خواتین کا علاج حب ازراقی سے کیا جائے تو الحمدللہ اس سے بانجھ پن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ماہواری کے نکیس ٹھیک ہو جاتے ہیں، ماہواری کھل کر آنا شروع ہو جاتی ہے، ماہواری ریگولر ہو جاتی ہے، اور ماہواری اپنی پوری مقدار میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اب میں آپ کے سامنے وہ نسخہ بیان کرتا ہوں جسے میں استعمال کرواتا ہوں۔ حب ازراقی میں سب سے پہلے تو ازراقی ہم کہتے ہیں کچلا کو، نقص و میکا کو، اسے کبھی بھی آپ کو ایز اٹ از یوز نہیں کرنا، یعنی پنساری سے لیا اور اسے کوٹ کے پاؤڈر نہیں بنانا۔ اب وہ تو اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو کوٹنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے مدبر کرنے کی
یعنی اس کے زہریلے اثرات کو کم کرنے کی طب یونانی کے اندر بہت ساری تدابیر ہیں، لیکن یقین جانو دوستو وہ بہت ہی مشکل ہیں، جس کو مدبر کرنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نقص میکا کے اندر خود سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ ایک طریقہ بتاتا ہوں اس کے مدبر کرنے کا، جو صرف 5 منٹ کے اندر جو ہے اس کے زہریلے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ پاؤڈر بھی ہو جاتا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ آپ نقص میکا کو لیجئے، کچلا لیجئے، اس میں سے جو موٹے اور اچھے والے جو بیج ہیں ان کو چھانٹ لیجئے۔ آپ کسی بھی کڑھائی کے اندر تیل یعنی کوکنگ آئل ڈالیے، اتنا مقدار میں ڈالیے جس کے اندر یہ وہ کچلا جو ہے وہ ڈوب جائے۔ اس کو ہلکی آنچ پہ گرم کریں اور اس کو ہلاتے رہیں۔ جس وقت کچلا ریڈش براؤن ہو جائے، یعنی لائٹ براؤن سے تھوڑا سا زیادہ، یہ نہ ہو کہ وہ اب جلا بیٹھے، ریڈش براؤن ہو جائے، اسی ٹائم کچلے کو وہاں سے آپ چھاننے سے نکال لیجئے گا۔ اسے ٹھنڈا کریں، لیکن بالکل نیم گرم ابھی ہو تو اسے چٹو بٹے کے اندر کوٹنا شروع کر دیں، جب بڑی آسانی سے پاؤڈر ہو جائے گا۔ ورنہ یہ اتنا اگر یہ ٹھنڈا ہو گیا تب بھی آپ سے نہیں کوٹا جائے گا، اور کچا تو بالکل ہی نہیں کوٹا جاتا۔ اس کو فائن پاؤڈر آپ بنا سکتے ہیں، اس سے ہم کہتے ہیں کچلا مدبر۔ اس کے ساتھ جو باقی اجزاء ہیں، اگر یہ کچلا مدبر بالفرض آپ نے 50 گرام لیا ہے تو باقی اس میں جتنی بھی اجزاء میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 25 گرام لینے ہیں۔ اس میں کیا ہے، آپ نے جعفر 25 گرام، جوتری 25 گرام، لونگ 25 گرام، دارچینی 25 گرام اور عود سلیب 25 گرام لینا ہے آپ نے۔ یہ ساری چیزیں 5 چیزیں 25 گرام اور کچلا مدبر 50 گرام، ان سب کا فائن پاؤڈر بنا لیجئے گا۔ اس میں گوند کیکر جو ہے وہ اس کی مدد سے یا کسی اور را مٹیریل جس سے یہ بائنڈنگ مٹیریل آپ ڈالنا چاہتے ہیں، بہتر تو ہے کہ اگر آپ اس میں شہد ڈال لیں تو اس سے اس کے گولیاں بنا لیں، اور گولیاں جو ہیں آپ نے کابلی چنے کے برابر بنانی ہیں۔ ایک چھوٹا چنا ہوتا ہے، ایک بڑا چنا ہوتا ہے، تو آپ بڑے چنے کے برابر گولیاں بنائیں گے، اور صبح شام ایک گولی جو ہے وہ آپ لونگ، دارچینی اور جلوتری کے پانی کے ساتھ آپ اس کو قہوے کے ساتھ استعمال کروائیے۔ اس سے رزلٹ بہت اچھا ملتا ہے۔ البتہ اس کے غذا جو ہے وہ بھی آپ نے ایسی رکھنی ہے کہ اس میں دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے، چاول ہے، ٹھنڈا پانی ہے، بوتل ہے، آئس کریم ہے، کیلا ہے، تمام بادی چیزیں بند کر دینی ہے۔ کھانے میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر ایسے مریضوں کو صرف بکرے کا گوشت دیسی گھی میں بنا کے استعمال کروایا جائے، اور اس کے ساتھ باقی جتنے بھی مثالیں ہیں وہ آپ اس میں استعمال کروا سکتے ہیں، تو ایسا مریض بہت جلدی ریکور ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو جو ہے آپ کو حب ازراکی کا یہ افعال جو ہیں آپ کو سمجھ بھی آ گئے ہوں گے، اور ہم اس کو کتنے امراض میں استعمال کروا سکتے ہیں آپ یہ سن کر بھی حیران ہو گئے ہوں گے۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم حب ازراکی کو وہ مقام نہیں دے سکے طب یونانی کے اندر جو اس کا اصل مقام تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے بالخاصہ اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ہمیں استعمال نہیں کروایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو میرے بتائے ہوئے اس کے بارے میں جتنے افعال ہیں جہاں ہم ان امراض پہ استعمال کروا سکتے ہیں اس کو بخود بھی سمجھ بھی گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنے پریکٹس کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کروائیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، حب ازراکی کا مزاج گرم خشک ہے، اور یہ ہمیشہ سرد اور تر امراض جو ہوتے ہیں، بلکہ امراض ہوتے ہیں، ان کے ازالہ کے لیے بہت ہی کامیابی کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، فرام لاہور، پاکستان۔